الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم میرے عزیز بچوں، جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ مدرسہ فیاض العلوم میں ہفتہ واری انجمن فیاضی انجمن کا انعقاد کیا جاتا ہے، اور اس مجلس میں اس انجمن میں بہت سارے بچے کا جو ٹیلنٹ ہے، بہت سارے بچے کی جو محنت اس کے پیچھے ہوتی ہے وہ نظر آ جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ کو سنیں، سمجھیں اور اپنی روزمرہ کی زندگی میں اس سنت کو زندہ کرنے کی، اس سنت پر عمل کرنے کی، اس سنت پر چلنے کی کوشش کریں۔ تو آئیے جانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی سنت کو بتایا، سمجھایا اور اس پر عمل کرنے کی تاکید فرمائی۔ آج میں جس عظیم موضوع پر چند کلمات عرض کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں وہ ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت مبارکہ، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں کن کن کاموں کو کیا، کن کن کاموں کا کرنے کا حکم دیا اور کن کاموں سے منع فرمائی۔ آئیے اس حدیث کی روشنی میں اس بات کو جانتے ہیں، اس بات پر عمل کرتے ہیں، اس بات کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ آئیے سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف عبادات کا نام نہیں بلکہ زندگی گزارنے کا مکمل نظام ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت ہمیں سکھاتی ہے کہ ہم اللہ سے کیسے جڑے، ہم اللہ سے ان ربی قریب مجیب، ہم اللہ کے قریب کیسے جائیں اور کیسے قریب پہنچے کہ اللہ تبارک و تعالی کے ہم خاص بندوں میں شمار ہو جائیں، پسندیدہ بندوں میں شمار ہو جائیں۔ کیسے؟ ان ربی قریب مجیب، ہم اللہ سے کیسے جڑیں، ہم اللہ کے قریب کیسے آئے، انسانوں کے ساتھ کیسے پیش آئیں اور اپنی روزمرہ کی زندگی کو کیسے پاکیزہ بنائیں، کیسے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے کی کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مقدس میں وہ قرآن جس کے پڑھنے میں کوئی شک و شبہ نہیں، وہ قرآن مقدس میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ
بے شک تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے۔ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کن کن کاموں کو انجام دیا کرتے تھے۔ میرے پیارے بچوں، آج کا اس محفل لگانے کا مقصد صرف ایک ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت کو جان سکے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی کر سکے، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت پر چل سکے۔ اگر ہم سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی زندگی میں اپنا لیں، اپنی زندگی میں بسا لیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھ لیں، جان لیں، تو یقین مانو گویا کہ لا یرحم اللہ من لا یرحم الناس، تم زمین والوں پر رحم کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ تم پر رحم فرمائے گا۔ زمین والے سے مراد مخلوق کے ہیں، جانوروں پر ہے شفقت، نرمی، حسن اخلاق کے ساتھ ہم اپنی زندگی کو گزاریں، ہمارا کردار سنور جائے، یہ سنت ہے۔ ہمارا معاشرہ امن کا گہوارہ بن جائے اور ہماری آخرت کا کامیاب ہو جائے، یہی سنت ہے۔ سنت پر عمل صرف بڑے کاموں میں نہیں بلکہ مسکرانا بھی سنت ہے، مسکرانا بھی سنت ہے، سلام کرنا بھی سنت ہے، صفائی رکھنا بھی سنت ہے، سچ بولنا بھی سنت ہے، اور جو وعدہ کرے اس کو سچ کر کے دکھائے، یہ بھی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک سنت ہے۔ تو کیا فرمایا اللہ کے نبی نے کہ مسکراؤ، مسکراؤ اس وقت جب آپ کسی پریشانی میں ہیں، مسکراؤ اس وقت جب آپ کسی آزمائش میں ہیں، مسکراؤ، مسکرا اس وقت جب آپ بیماری میں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق نہیں تھی، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت کے مطابق نہیں تھی، تو اس وقت ہمیں اللہ کے سامنے رجوع ہونا چاہیے اور جھکنا چاہیے اور اللہ سے مانگنا چاہیے کہ یا اللہ ہمیں معاف فرما، الرحمن الرحیم، تو بڑا بخشنے والا ہے، تو بڑا مہربان ہے۔ تو سلام کرنا ہمیں حدیث سے پتا چلتا ہے کہ سلام کرنا کیا ہے؟ سنت ہے۔ جب ہم اپنے کلاس میں داخل ہو تو سلام کے ساتھ داخل ہو، سلام کرے۔ جب ہم اپنے دوستوں سے، جب اپنے ساتھیوں سے ملاقات کرے تو السلام بینکم، سب سے پہلے سلام کا پہل کرے، بات کرنے سے پہلے سلام کرے، تاکہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت کو زندہ کر سکیں۔ اور ہمیشہ جب بھی بولے علیکم بالصدق، سچی بات بولے، کیونکہ سچا انسان اللہ کو بہت پسند ہے۔ جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ فیاضی انجمن ہفتہ واری انجمن کرایا جاتا ہے، اور آپ لوگ بڑھ چڑھ کر اس میں محنت و مشقت کرتے ہیں۔ آپ جو محنت کر رہے ہیں، سوچئے کہ جو محنت ہم کر رہے ہیں وہ اپنے لیے کر رہے ہیں، دوسروں کے لیے نہیں کر رہے ہیں۔ اور یہ بھی دل میں خیال کریں کہ ہم یہاں پر جب آئیں تو
تو یہاں سے کچھ سیکھ کر جائے، وقت برباد نہیں کرے۔ میں آخر میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔ وسلم کی تعریف میں کیا پڑھی جاتی ہے، اس کی تعریف میں کیا گنگنائی جاتی ہے۔ کہا گیا ہے کہ جب تم نبی کی نعت پڑھ لو گے تو گانا بجانا چھوڑ دو گے۔ تو آئیے اسی نبی کی تعریف سنیے، اسی نبی کی شان میں گنگناتی ہوئی نعت سنیے۔ میں ایک ایسے اسٹوڈنٹس کو دعوت دیتا ہوں جس کا نام سمیرہ خان ہے کہ وہ اسٹیج پر آئے اور نعت کلام سے مستفز کرے۔ رب نے کر دیا اعلان، کل من علیہا فان۔ رب نے کر دیا اعلان، کل من علیہا فان۔ باقی ہوگا بس رحمان، کل من علیہا فان۔ جھوٹی جھوٹی دنیا میں جھوٹی رشتہ داری ہے، ٹوٹے پھوٹے وعدے ہیں، کچی کچی یاری ہے، دھوکہ ہر قدم حیران، کل من علیہا فان۔ رب نے کر دیا اعلان، کل من علیہا فان۔ باقی ہوگا بس رحمان، کل من علیہا فان۔ روح جسم کو ایک دن چھوڑ کر یوں جائے گی، تم جہاں رہو لیکن موت لینے آئے گی۔ کیا فقیر کیا سلطان، کل من علیہا فان۔ رب نے کر دیا اعلان، کل من علیہا فان۔ باقی ہوگا بس رحمان، کل من علیہا فان۔ جب خدا کی مرضی سے سور پھونک جائے گا، رب کے ماسوا ہرگز کوئی بچ نہ پائے گا۔ ہو فرشتہ یا انسان، کل من علیہا فان۔ رب نے کر دیا اعلان، کل من علیہا فان۔ باقی ہوگا بس رحمان، کل من علیہا فان۔ ایک دن یہ سورج کی روشنی نہیں ہوگی، تارے ٹوٹ جائیں گے، چاندنی نہیں ہوگی۔ پڑھ کے دیکھ لے قرآن، کل من علیہا فان۔ رب نے کر دیا اعلان، کل من علیہا فان۔ باقی ہوگا بس رحمان، کل من علیہا فان۔ تو فقط مسافر ہے اور یہ دنیا راستہ ہے، پھر بھی اس حقیقت کا تو نہیں سمجھتا ہے۔ 4 دن کا ہے مہمان، کل من علیہا فان۔ رب نے کر دیا اعلان، کل من علیہا فان۔ باقی ہوگا بس رحمان، کل من علیہا فان۔ جھوپڑی ہو یا بنگلہ سب دھسیں گے جعفر، اونچے اونچے پروت بھی ہوں گے روئی کے ہم سر۔ جاندار یا بے جان، کل من علیہا فان۔ رب نے کر دیا اعلان، کل من علیہا فان۔
कच्ची कच्ची यारी है, धोखा हर कदम हर रान, कुल्लु मन अलैहा फान, रब ने कर दिया ऐलान, कुल्लु मन अलैहा फान, बाकी होगा बस रहमान, कुल्लु मन अलैहा फान। रूह जिस्म को एक दिन छोड़ कर यूं जाएगी, तुम जहाँ रहो लेकिन मौत लेने आएगी, क्या फकीर क्या सुल्तान, कुल्लु मन अलैहा फान, रब ने कर दिया ऐलान, कुल्लु मन अलैहा फान, बाकी होगा बस रहमान, कुल्लु मन अलैहा फान। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र, वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र, लैलतुल क़द्रि खैरुम मिन अल्फ़ि शहर, तनज़्ज़लुल मलाइकतु والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر۔ میں نے ابھی آپ کے سامنے قرآن پاک کی سورۃ القدر کی تلاوت کی ہے، جس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، میں نے اس قرآن کو شب قدر میں اتارا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں شب قدر کیا ہے؟ شب قدر ہزاروں مہینے سے بڑھ کر ہے، جس کو فرشتے اور حضرت جبرائیل امین اپنے پروردگار کے حکم سے اتارتے ہیں، اور اس سورہ میں شب قدر کی فضیلت بیان کی ہے۔ یہ رمضان المبارک کی آخری 10 تک راتوں میں سے کوئی ایک رات ہے، یعنی 21، 23، 25، 27، 29 تک راتوں میں سے کوئی ایک رات۔ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ 27ویں رات ہے۔ رمضان المبارک کے آخری 10 تک راتوں میں سے بہت سے لوگ اعتکاف کرتے ہیں، یعنی دن رات مسجد میں رہتے ہیں اور زیادہ سے زیادہ دعا، تلاوت، ذکر میں وقت گزار دیتے ہیں۔ کیسے خوش قسمت ہے یہ لوگ کہ ان کو اس مبارک مہینے کے رحمت برکت مل جاتی ہے۔ اس سال کی عبادت ہزاروں مہینے سے بہتر بتائی گئی ہے۔ کہنے سننے سے زیادہ اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ خوشیاں یہ زندگی ہے لذتوں کا سرور، یہ خوشیاں یہ زندگی ہے لذتوں کا سرور، وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور، کہ جس کے ساتھ سب برابر ہے امیر و فقیر، کہ جس کے ساتھ سب برابر ہے امیر و فقیر، حسبک اللہ و نعم الوکیل، کہ ہر جاندار کا ہوتا ہے ایک دن قوت موت، کہ ہر جاندار کا ہوتا ہے ایک دن قوت موت، کل نفس ذائقۃ الموت، اور ختم ہوا دنیا کو پانے کا سرور، اور ختم ہوا دنیا کو پانے کا سرور۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ I would like to invite Alisha Khan for his speech. Respected teachers and my dear brothers and sisters, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Today I would like to share a powerful lesson from the life of companion of Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Hazrat Usman radiyallahu anhu. And I will speak about why Hazrat Usman radiyallahu anhu used to cry when he saw a grave, and what lesson we can learn from it. Hazrat Usman radiyallahu anhu was a man of soft heart and strong faith. Hazrat Usman radiyallahu anhu, whenever he stood near the grave, he cried so much that his beard became wet with tears. Someone asked him, O Usman radiyallahu anhu, when you remember Jannah and Jahannam, but do not cry.
Why do you cry when you see the grave? Hazrat Usman radhiyallahu anhu said, the grave is the first stage of the hereafter. If a person is saved there, what comes after will be easier. But the person is failed there, what comes after will be more difficult. Allah says in the Quran, "Kullu nafsin za'iqatul maut." Every soul shall taste death. Hazrat Usman radhiyallahu anhu cried because the grave reminds us that our deed will speak, not our wealth, status or worth. The grave teaches humility. It reminds us the world is temporary, but the hereafter is eternal. Allah says in the Quran, وَمَا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ, and the life of the world is nothing but illusion. Hazrat Usman radhiyallahu anhu cried because not he done wrong, but because he knew the greatness of Allah. Dear brother and sister, if Hazrat Usman radhiyallahu anhu, companion from his Jannah, cried at the sight of the grave, then how much should we reflect? Let us prepare for the grave with good deeds and repentance. May Allah make our grave with light and peace. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Fashion se mohabbat kyun, पर्दे से है नफरत क्यों, तुझको ए मेरी बहना, पर्दे से शिकायत क्यों, फैशन से मोहब्बत क्यों, पर्दे से है नफरत क्यों, तुझको ए मेरी बहना, पर्दे से शिकायत क्यों, फितनों का ज़माना
पर्दे से नफरत क्यों तुझको ए मेरी बहना, पर्दे से शिकायत क्यों, तन अपना दिखाने में आता है मजा तुमको, मर्दों को लुभाने में आता है मजा तुझको, तन अपना दिखाने में आता है मजा तुझको, मर्दों को लुभाने में आता है मजा तुमको, दिखलाती है गैरों को तू अपनी जीनत क्यों, दिखलाती है गैरों को तू अपनी जीनत क्यों, तुझको ए मेरी बहना पर्दे से शिकायत क्यों, फैशन से मोहब्बत क्यों, पर्दे से नफरत क्यों, तुझको ए मेरी बहना पर्दे से शिकायत क्यों. What is your name? My name is Alisha Khan. And what is your name? My name is Afia. I want to ask you some question related to Islam. Okay. Can I ask you? Yes. Who was the first prophet sent by Allah and what was his mission? The first prophet sent by Allah was Hazrat Adam alayhi salam, and the mission to worship Allah and guide his children to the right path. Which prophet had to build the Kaaba and why Kaaba is important for Muslims? The Ibrahim alayhi salam and his son Ismail alayhi salam had to build the Kaaba, and it is important because it is the house of Allah. To which prophet Quran revealed and through which angel did Allah send it? The Quran revealed to the last prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam through angel Jibreel alayhi salam. Who created the angel and angel can disobey Allah? Angel created by Allah and they never disobey Allah. Name two angels and describe one duty of each. The two angels and their duties. Hazrat Jibreel alayhi salam bring Allah's message to the prophets, and Mikael alayhi salam control rain and provision by Allah commands. Why is the Quran considered the final and complete guardians for humanity? The Quran considered final and complete guardian because it was revealed to the last prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, and it is protected by Allah from any changes. Wow, you answered the full question. Thank you. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. क्यों जाने में खोए हो, उलझे हो सितारों में, क्यों जाने में खोए हो, उलझे हो सितारों में, आका